السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو جو ہے نا کالے تیتر کے شوقین کے لیے بہت ہی انفارمیشنل ویڈیو ہے، جس میں ہم آپ کو جو ہے نا کالے تیتر کی نسل کے بارے میں بتائیں گے۔ کالے تیتر کی کتنی نسلیں ہیں اور پاکستان میں کس قسم کے کالے تیتر زیادہ پائے جاتے ہیں دوستو، اور کالا تیتر نسل کے اعتبار سے کتنی نسلیں آج ہم ڈسکس کریں گے دوستو اس بارے میں۔ تو چلتے ہیں دوستو کالے تیتر کی نسل کے بارے میں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا دوستو۔ پاکستان میں کالے تیتر کی نسل کو جاننے اور پہچاننے کے لیے 3 درجہ بندیوں میں تقسیم کیا گیا ہے دوستو۔ نمبر 1 پر گھانگڑ یا کانگس تیتر دوستو، کوئی لوگ اسے گھانگڑ کہتے ہیں، گھانگڑ، یا کوئی کانگس کہتے ہیں، کوئی اسے گھانگٹ بھی کہتے ہیں دوستو۔ اسے گھانگٹ اس لیے کہا جاتا ہے دوستو، اس کی جو ہے نا قد وغیرہ اور جسم وغیرہ موٹا تازہ ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے دوستو۔ دوسرے نمبر پر دوستو چڑگی کالا تیتر، عموماً آج کل پاکستان میں یہ چڑگی تیتر ہی چل رہا ہے، گھانگٹ کی نسل بہت کم ہو چکی ہے دوستو۔ آج کل پاکستان میں اکثر علاقوں میں دوستو چڑگی تیتر ہی چل رہا ہے، چڑگی۔ اور تیسرے نمبر پر دوستو درمیانہ کالا تیتر ہے، وہ درمیانہ تیتر ہوتا ہے دوستو۔ آج ہم ان کو دونوں دوستو تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کانگس کس طرح کا ہوتا ہے اور چڑگی کس طرح کا ہوتا ہے اور درمیانہ کس طرح کا ہوتا ہے دوستو۔ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ جائے گی دوستو۔ پہلے نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں دوستو گھاگڑ یا کانگس تیتر یعنی گھاگٹ تیتر کے بارے میں دوستو۔ یہ بڑے قد کا ہوتا ہے، قد اس کی بڑی ہوتی ہے، اور پاکستان میں جہاں جہاں کالے تیتر کی پیداوار پائی جاتی ہے ایسے تیتر وہاں پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ علاقے میں ان کی پیداوار مثلاً صوبہ خیبر پختونخوا میں بنو، کوہاٹ اور ٹانک کے پہاڑی علاقوں میں اکثریت میں بڑے قد کاٹ کے تیتر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جھنگ اور روہی میں بھی گھانگڑ تیتر باکثرت پائے جاتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں یہ رانی پور کا علاقہ ہے دوستو، وہاں پر گھانگڑ تیتر کی پیداوار پائی جاتی ہے دوستو۔ اس کے علاوہ کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں بھی گھانگڑ تیتر باکثرت پائے جاتے ہیں۔ خوبصورتی اور کارکردگی کے لحاظ سے سندھی نسل کا تیتر دوستو اچھا ہوتا ہے، مطلب اول نمبر ہوتا ہے دوستو۔ ویسے تو یہ میں نے آپ کو بتایا جن جن علاقوں میں پایا جاتا ہے، لیکن کارکردگی یعنی آوازیں دوستو مقابلوں میں دوستو سندھی تیتر بازی لے جاتے ہیں، سندھی علاقوں والے تیتر بازی لے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے چیک کیا ہوگا جو پرانے شوقین ہوتے ہیں وہ سندھ کے علاوہ کسی اور نسل کا تیتر رکھنا پسند نہیں کرتے، رکھتے ہیں تو صرف اور صرف سندھی نسل کا تیتر رکھتے ہیں دوستو۔ اس کے بعد دوستو روہی کے تیتر دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ روہی بھی ایک میدانی علاقہ ہے، سندھ کی طرح کا علاقہ ہے، ریگستان ہوتے ہیں اس میں دوستو، تو اس میں یہ تیتر دوستو اس تیتر کو اچھا سمجھا جاتا ہے دوستو دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر دوستو ٹانک اور کشمیر کے تیتر مانے جاتے ہیں، ٹانک اور کشمیر کے۔ سندھی اور دیسی تیتر میں فرق یہ ہوتا ہے دوستو کہ دیسی تیتر کا سر بھورا ہوتا ہے اور اس کی چھاتی کے دائیں بائیں اور گردن پر سفید چھوٹے چھوٹے پر باکثرت پائے جاتے ہیں، اور ان کے شاہ پر ہلکے کالے اور بھورے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس سندھی نسل کے تیتر کے پر جو ہے نا سر پر بھورے بال انتہائی کم مقدار میں ہوتے ہیں، وہ کشمور ہوتا ہے دوستو، کالا ہوتا ہے، اور اس کی چھاتی کے ارد گرد سفید گول گول بال بالکل ہوتے بھی نہیں ہیں دوستو۔ اس تصویر میں ماشاءاللہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ تیتر اڑ رہا ہے دوستو، تو اس کے جو ہے نا اتنے پر جو ہے نا بھورے ہیں۔ اور دوستو کالے تیتروں کی فطرت اپنے اپنے علاقے کی پیداوار سے ہوتی ہے۔ کانگس تیتر زیادہ سست رفتاری سے بولتے ہیں، ان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے سست رفتار ہوتے ہیں دوستو، وہ اتنے تیزی سے نہیں بولتے، ان کی آواز موٹی بھاری اور لمبی ہوتی ہے اور بہت ہی پیاری آواز ہوتی ہے، سکون سے بولتے ہیں دوستو، بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے جب گھانگڑ تیتر بولتا ہے، بھاری اور لمبی آواز ہوتی ہے۔ گھانگٹ تیتر گھریلو یا دکان کے شوق کے لیے پالے اور رکھے جاتے ہیں، چکری مقابلوں کے لیے ان کی شہرت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے یہ نسل شائقین میں زیادہ مقبول نہیں ہوتی دوستو۔ یہ نئے شوقین اس کو بہت پسند کرتے ہیں دوستو۔ یہ جب تیتر بولتا ہے تو بڑی قد میں ہوتا ہے اور چکری وغیرہ کے لیے اتنا نہیں ہوتا، سست رفتاری کے ساتھ بولتا ہے، بس اس کی آواز پیاری ہوتی ہے، اسے لوگ گھر میں رکھنے کے لیے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں دوستو گھانگٹ نسل والے تیتر کو۔ اس کی آواز پیاری ہوتی ہے، صحت اس کی بہت اچھی ہوتی ہے دوستو، اور پاکستان میں یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ رانی پور میں سندھ میں اس کی جو ہے نا پیداوار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ باقی اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ گھانگڑ تیتر ہمیں چاہیے، گھانگڑ تیتر ہمیں چاہیے، میں ان کو دوستوں کو بتاتا چلوں کہ گھانگڑ تیتر کی نسل جو ہے نا اب تقریباً ناپید ہو چکی ہے دوستو، بہت ہی کم گھانگڑ نسل کے تیتر باقی رہ گئے ہیں اب، اور اب جو ہے نا اکثر پورے پاکستان میں دوستو چڑگی تیتر چل رہا ہے، چڑگی تیتر۔
वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चिंगी तीतर के मुतालिक बताएंगे। चिंगी तीतर कैसा होता है। गांगड़ तीतर के मुतालिक तो मैंने आपको बता दिया, कद में काट में बड़ा होता है और किन किन इलाकों में पाया जाता है। इसकी जो है ना पहचान ऐसे की जाती है, कद में मोटा, लंबा, बड़ा होता है, खूबसूरत होता है। आवाज़ जब बोलता है तो हल्की आवाज़ में बोलता है दोस्तों, आराम आराम के साथ बोलता है, लेकिन आवाज़ मोटी होती है। सिर्फ और सिर्फ बोलता सुकून के साथ है। जैसे आराम आराम से कोई तीतर आपने सुने होंगे बोलते होंगे, तो ये इस तरह बोलता है दोस्तों। थोड़ा सुस्त रफ्तारी के साथ आप कह सकते हैं बोलता है, लेकिन आवाज़ मोटी और भारी और लंबी होती है दोस्तों इसकी आवाज़। इसलिए ये दोस्तों पसंद किया जाता है। लेकिन जो पुराने शौकीन होते हैं, जो चकरी वगैरह के शौकीन होते हैं, तीतरों की बुरियाली वगैरह के शौकीन होते हैं, तो अपने तीतरों को मुकाबलों में ले जाने के शौकीन होते हैं, तो वो अक्सर इस नस्ल को नहीं रखते। लेकिन काफ़ी हद तक ये नस्ल दोस्तों पसंद की जाती है। ये भी बहुत ही अच्छी नस्ल है, नए शौकीन इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें दोस्तों। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। काले तीतर और दक्कनी तीतर के मुतालिक आपका कोई भी मसला हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आपके शौक़ को सलामत रखे दोस्तों। वस्सलाम दोस्तों।